بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا، چوتھے سبق کا دوسرا لیکچر ہمارا ابوالقاسم زہراوی کا بیٹا، یہ ہم نے صفحہ نمبر 17 کے پہلے پیراگراف تک پڑھا تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیٹا. اس کے بعد مصنف بتاتا ہے کہ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف یا التصریف ہے. دونوں استعمال ہوئے ہیں سبق میں. التصریف ہے. اس کتاب میں علم علاج کی دونوں شاخیں، میڈیسن بھی اور سرجری پر، دونوں پر بحث کی گئی ہے. لیکن سب سے عام حصہ سرجری کا ہے، کیونکہ میڈیسن پر تو عربی میں پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی تھیں. اس لیے مصنف نے خود اندازہ لگایا، کیونکہ عربی زبان سے وہ بھی واقف نہیں تھے، ہم بھی واقف نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید التصریف کے معنی سرجری کی کتاب کے ہوں بیٹا، کیونکہ تصنیف سے ملتا جلتا ہے تصریف بیٹا. آگے بتاتا ہے بیٹا، تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے. منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے، بٹی ہوئی ہے. پہلا اور دوسرا حصہ تو دوائیوں کے پہلا حصہ اس نے بتایا ہے کہ داغ دینے کے متعلق ہے. داغ کے معنی ہے بیٹا زخم دینا. اصل میں اس زمانے میں ایک بہت بڑا طریقہ علاج یہ تھا کہ زخموں کو جلایا جاتا تھا بیٹا، خاص طور پہ کیونکہ اینٹی بایوٹکس تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر زخموں کو جلایا، اس کے لیے خاص قسم کے لوہے کے اوزار ہوتے تھے، وہ گرم کر کے ان کو جلایا جاتا تھا، اس سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. تو پہلا حصہ وہی ہے جو داغ دینے کے متعلق ہے. جو ازمنہ وسطیٰ بیٹا، ازمنہ وسطیٰ بیٹا، یہ 11ویں صدی عیسوی تک کا جو زمانہ ہے، 5ویں صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی تک کا، اس کو مڈل ایسٹ یا ازمنہ وسطیٰ کہتے ہیں. اس زمانے تک یہ طریقہ علاج استعمال ہوتا رہا. اور دوسرے اور تیسرے حصے میں زہراوی نے عملی جراحت کا، یعنی سرجری کیسے کی جاتی ہے، اس کو بیان کیا. آگے اس نے بتایا دانت نکالنے کا، آنکھوں کا آپریشن، حلق کا کوا کاٹنا بیٹا. یہ حلق کے درمیان میں ایک لبلبا سا ہلتا رہتا ہے جو بعض اوقات انفیکٹڈ ہو کر سوج جاتا ہے، تو اس کو کیسے کاٹا جائے. مثانے میں سے پتھری نکالنا، بواسیر کے مسے کہتے ہیں دانے بیٹا، ان میں سے. خنازیر، یہ میں نے لکھ دیا، گلے کی گلٹیاں، ٹاسلز جسے ہم کہتے ہیں بیٹا، ان کا کیسے آپریشن کیا جائے. ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے اور اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، یعنی بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کیسے جوڑا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڑ اتر جاتے ہیں، ان کو کیسے چڑھایا جائے. معاف عضو، معاف معنی ہوتا ہے سن ہو جانا، ڈیڈ ہو جانا. بعض لوگوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ان کو کیسے کاٹا جائے. اور پھر پھوڑے، یہ سارے سرجری کے متعلق ہے بیٹا. اب وہ کہتے ہیں مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال عمل کی جمع کام بیٹا، آج کے سرجن کا، آج کی بات کر رہا ہے سرجن کا، سابقہ پڑتا ہے آج بھی، یعنی ان میں سے 90% کا ذکر آج سے صدیوں پہلے لکھی جانے والی کتاب میں موجود ہے بیٹا. پھر اس کے ذریعے، اس کے لیے جو اعمال جراحت کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تصاویر بنائی گئی ہیں، ساتھ میں الفاظ کے ذریعے ان کا استعمال بتایا گیا ہے. اب آگے پھر وہ آلات کا اساطیر آگے انہوں نے خود لکھ دی ہیں. پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامہ سنان، دانت کا نکالنے کا آلہ. محقن یعنی انیما کرنا، انیما کرنا ہوتا ہے بیٹا قبض کشائی کے لیے بیٹا. مختلف قسم کے نشتر کہتے ہیں خنجر کو بیٹا، بلیڈ کو، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کی سوئیاں، سارے. ہر آلے کی ساخت بناوٹ بیٹا تصویر کی مدد سے طریقے استعمال نے کے لکھا گیا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ اس مقام درجے کی کتاب نہ اس سے پہلے کبھی لکھی گئی تھی اور نہ ہی اس طرح کی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی. اگلا پیراگراف یہ بھی تشریح کے لیے تھوڑا سا اہم ہے. تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی بیٹا. فاضل مصنف فضیلت رکھنے والا، شان رکھنے والا. تصریحات میں نے لکھ دیا بیٹا، وضاحتیں، تشریحات بیٹا، یہ غلط ہو گیا، طرز بیان بیٹا. اچھا بیٹا، اب وہ جو زہراوی کی کتاب تھی تصریف، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ تصریف کوئی معمولی کتاب نہیں تھی بیٹا، وہ خوبیوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن ان خوبیوں میں جو سب سے عام بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو لکھنے والا ایک فاضل مصنف ہے، یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ مہارت اور فضیلت رکھنے والا مصنف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے تجربات کی روشنی میں اس نے جو بھی لکھا ہے وہ کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں لکھا، بلکہ پہلے تجربہ کیا، اس سے جو سیکھا اس کو کیسے کیا،
اس کے بعد اس نے وضاحت کی بیٹا، یہ اس کی مستند ہونے کو، اتھنٹیکیشن کو پروف کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ اس کا طرز بیان عام فہم اور سادہ ہے، یعنی عام طور پر آج ہم دیکھ لیں کہ میڈیکل کی جو کتاب ہوتی ہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ یا میڈیکل کا استاد ہی پڑھا سکتا ہے، عام آدمی کی سمجھ میں وہ نہیں آتی۔ لیکن کہتے ہیں زہراوی کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اس طرح لکھا جو عام فہم، عام آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی، وہ لکھی تاکہ آگے آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں اس طرح سے اس نے لکھا ہے تمام رموز میں نے لکھا رمز کی جمع بیٹا، رمز کے معنی ہے راز، چھپی ہوئی چیز بیٹا، وہ سارے راز اس نے منکشف کر دیے، اس نے عیاں کر دیے تاکہ انسان اور انسانیت دونوں کا فائدہ ہو سکے، اور اس کے پڑھنے سے وہ کہتا ہے کوئی جس سے اپنا ذہن میں الجھاؤ نہیں آتا، پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ آرام سے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آگے بولتے پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں الجھا۔ موشگافی، منہ کہتے ہیں بال کو بیٹا، شگافی سوراخ کرنا، بال کی کھال اتارنا، یعنی جس طرح دوسرے مصنفین لکھتے ہیں تاکہ ان کی علمیت کے لوگ قائل ہو جائیں، مشکل سے مشکل ٹرمز استعمال کرنی، باتیں لکھنی، وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں الجھا، بلکہ بڑے آسان طریقے سے اس کی توضیح کی تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے پر مذاکراً انہوں نے کہا ہے بیٹا کہ آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے میچوں میں بھی اگر وہ اپنا شاہد آفریدی ہوتا ہے تو اس کو شہید آفریدی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو اس کے نام لکھے ہیں ابوالقاسس، البوقاسس، زہراویس، یعنی پڑھ کے لگتا یہی ہے کہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، ان کا بندہ ہے، لیکن بندہ ہمارا ہے، وہی ابوالقاسم زہراوی ہے بیٹا۔ پھر آگے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں بیٹا کہ یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے 18ویں صدی تک، یعنی 18ویں صدی سے مراد یہ ہے کہ 1799 تک بیٹا، جو بھی 17 صدیاں پوری ہوگی آگے، جتنے بھی مصنف آئے طبی، انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے دیے بیٹا۔ یاد رکھیں بیٹا، حوالہ اسی چیز کا دیا جاتا ہے جو اتھنٹک ہوتی ہے بیٹا، اس لیے وہ اس کے حوالے دیتے رہے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرتے رہے۔ آگے وہ کہتے ہیں صدیوں تک یورپ ترقی کر گیا، ان کی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ داخل درس رہے۔ آخر میں پھر بتایا لاطینی بیٹا، لاطینی اٹیلین بیٹا، وینس اٹلی کا ہی شہر ہے، پہلا ترجمہ اس کا 1497 عیسوی میں ہوا، پھر بہت سارے ایڈیشن چھپے، پھر 1541 میں باسل، یہ بھی اٹلی کا شہر ہے، اس میں جو ایڈیشن چھپا اس میں عربی اور اٹیلین دونوں زبانوں میں تھا تاکہ جو دونوں زبانیں جانتا ہو وہ بھی اس کو پڑھ سکے بیٹا۔ 19ویں صدی کے آخر تک بھی یہ کتاب مقبول تھی، اس لیے ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، اور دیباچے میں بیٹا، دیباچہ کہتے ہیں ابتدائیہ کتاب کا جو تعارف دیا جاتا ہے، اس کو سرجری کا نادر شاہکار کارنامہ، بڑا کام قرار دیا کہ اس سے بڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد یورپ کے فضلاء نے، فضلاء فضیلت رکھنے والے، شان رکھنے والے نے تصریف کو صرف اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا، ترجمہ نہیں کیا، اکتفا کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا، بلکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تشریحیں لکھی جاتی ہیں، اردو کی کتاب ہے، اس کے لیے آپ کو ہیلپنگ بک میں وہ ساری وضاحت کرتا ہے، اس کی بھی اسی طرح بہت ساری تشریحات لکھی گئی۔ سبق بیٹا ختم ہوا، اب یاد رکھیں گے بیٹا کہ MCQs آئیں گے، خلاصہ آئے گا، تشریح آئے گی بیٹا، اس کا طریقہ کار میں دوسرے سبق کے آخر میں بتا چکا ہوں، وہ بھی اسی سبق میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کی مشق میں سے اور کوئی سوال نہیں آئے گا۔ ہاں، اور MCQs بھی صرف مشق والے نہیں آتے، سبق کے درمیان میں سے بھی آتے ہیں، اس کی تیاری کریں گے، اس کے مطابق ہی ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ حافظ بیٹا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔